نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 120 سورہ ہود آیت نمبر 50 سے لے کر 83 تک انشاءاللہ۔ مزید انبیاء کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور اب یہاں قوم عاد کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد یمن کی جانب احقاف کے پاس بسا کرتی تھی، جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط قوم تھی اور یہ لوگ عمارتیں بنانے میں بڑے ماہر تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں ہود علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد ہے۔ قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیرہ اس کے سوا۔ نبی یا رسول کی پہلی تعلیم توحید پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم نہیں تم الا مگر مفترون جھوٹ گڑنے والے ہو۔ بتوں کی عبادت کر کے جو تصورات تم نے قائم کیے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی۔ یہ قوم اپنے زمانے میں جزیرہ نمایاں عرب کے جنوب میں آباد تھی، جیسے کہ میں نے ایک اور لوکیشن بھی ان کی بتائی کہ یہ یمن کی جانب احقاف کے پاس بسا کرتی تھی۔ آج کل وہاں چٹیل میدان جہاں نہ تو درخت ہیں اور نہ گھاس، صرف صحرا ہی صحرا ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور پھر کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو تم نے مختلف نام کے معبود گھڑ رکھے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تم محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ یا قومی اے میری قوم لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس تبلیغ پر اجرن کسی اجر کا۔ میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، تمہاری اس خیرخواہی پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ تو تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیرخواہ ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا بلکہ تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ان نہیں اجریہ اجر میرا الا مگر علی الذی اس ذات کے ذمے جس نے فطرنی پیدا کیا مجھ کو۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پھر تمہاری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میری بے لوث دعوت میری صداقت کی دلیل ہے، یعنی میں جو تمہیں بغیر اجرت اور لالچ کے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ افلا تعقلون کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم استغفروا بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے، پچھلے گناہوں کی تم معافی مانگو، ثم پھر توبو توبہ کرو الیہ اس کی طرف، پھر یہ کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لو، پورے اخلاص کے ساتھ معافی مانگو اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرو گے یہ وعدہ کرو۔ یعنی
مستقبل میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، اس کا ارادہ کرو۔ ثم توبوا الی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یرسل السماء علیکم، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر، مدرارن، بہت برسنے والا۔ مدرارن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ دال را ہے۔ ہر چیز کی خوبی کو کہا جاتا ہے، دودھ کی کثرت اور فراوانی کو بھی کہتے ہیں۔ وہ خوب بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ، اور بڑھا دے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ۔ یہاں پر قوتاً سے مراد روحانی اور مادی قوتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوتوں میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی تمہیں مال اور زیادہ دے گا، تمہیں اولاد اور زیادہ دے گا۔ ایکچولی یہ لوگ کھیتوں اور باغات والے تھے اور بڑی زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت سے بارش ہونے اور قوت میں اضافے کا وعدہ کر کے ایمان کی طرف موٹیویٹ کیا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تو منہ پھیرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تم میری دعوت سے اعراض کرو گے اور اپنے کفر پر اصرار کرو گے تو تم پھر اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ جرم سے مراد یہاں پر توحید کو نہ اپنانا ہے اور اسی طرح سے استغفار نہ کرنا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اس آیت میں اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین کی اور اس کے فائدے بھی بتائے۔ ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر ٹینشن سے آزاد کر دے گا اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، یعنی جو بھی مشکل سچویشنز ہیں، مشکل حالات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسے ابو داؤد، مسند احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس حدیث میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کو استقامت کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ سارے فائدے اس شخص کو نصیب ہوں گے۔ ہر فکر سے کشادگی، ہر تنگی سے ایگزٹ یعنی راستہ مل جائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو توبہ اور استغفار مصیبتوں کا حل ہے، دنیا کی محرومیوں کا علاج ہے، کیونکہ مصیبتیں، پریشانیاں اور اسی طرح سے محرومیاں، دکھ اور غم، یہ سب انسانی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے توبہ استغفار کو کثرت سے کرنے کا حکم بارہا قرآن اور احادیث میں دیا گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جتنے لوگ دعا کے لیے آتے وہ ان کو استغفار ہی بتاتے۔ تفسیر رازی میں یہ بات آتی ہے، ایکچولی ان کے پاس بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اپنے پرابلمز لے کر۔ کسی کو اولاد کا ایشو تھا، یعنی یا تو اولاد نہیں تھی یا پھر اولاد سرکش تھی، اسی طرح سے کسی کو رزق میں تنگی کا ایشو تھا، کسی کو قحط سالی کا ایشو تھا، تو یہ سبھی کو استغفار کرنے کا کہا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے سورہ نوح میں کہ جو بھی استغفار کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تمام پرابلمز کو سالو کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرنے گئے تو استغفار کر کے لوٹ آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ہم نے آپ کو بارش کی دعا کرتے نہیں دیکھا، تو جواب دیا میں نے اللہ سے بارش کی دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔
تو میں نے تو بارش کی ہی دعا کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری طرف برسنے والے بادل بھیجے گا۔ اس سورت سے پہلے ہم نے سورہ یونس پڑھی، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کا فیصلہ روک دیا گیا۔ ایک وجہ ان کا بھرپور انداز میں استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بہت پسند آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا عذاب واپس لوٹا دیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم کو قبل از وقت چھوڑ گئے تھے اور پھر کشتی میں سوار ہوئے تھے، راستے میں ہی کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا، تو ملاحوں نے قرآن اندازی کی کہ کسی ایک کو دریا میں چھلانگ لگانی ہوگی، اور قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہاں مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے استغفار کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کی طرف پلٹنا ہی مفید ہے، انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہترین بارگاہ ہے، جہاں سے انسان کو جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو، نادم ہو، دھتکارا نہیں جاتا۔ لیکن استغفار سے کیا چیز روکتی ہے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ واقعی جتنا استغفار ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ وجوہات کہہ لیں تو کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی رکاوٹ لمبی امیدیں اور آرزویں، جو انسان کو توبہ نہیں کرنے دیتی اور یہ اسے لے ڈوبتی ہیں۔ لمبی لمبی پلاننگز کرنا کہ اب یہ کروں گا، اب وہ کروں گا، یہی لمبی امیدیں لوگوں کو بدعمالیوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہے، آخر عمر میں آخرت کی فکر کر لینا، یا پھر آج غلط کام کر لو کل توبہ کر لینا۔ تو انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اب میں کل توبہ کر لوں گا، کوئی جلدی نہیں توبہ میں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ دوسرے دن پھر کوئی دوسری مصروفیات آ جاتی ہے اور اس کا توبہ استغفار کرنا رہ جاتا ہے۔ لمبی آرزو نہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کی طرف سبقت کرے اور جو عمر ملی ہے اسے غنیمت جانے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں جو دن گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، چاہے ہم جتنی بھی بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو۔ کیا تمہیں انتظار ہے بھلا دینے والی غربت کا، یا حد سے بڑی ہوئی مالداری کا، یا ہلاک کر دینے والی بیماری کا، یا عقل مار دینے والے بڑھاپے کا، یا درگور کرنے والی موت کا، یا دجال کا جو بدترین پوشیدہ شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا تو قیامت سب سے زیادہ کڑوی اور خطرناک شے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں 7 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرنے کا کہا گیا ہے۔ کہیں ایسی غربت نہ آ جائے، کہیں ایسا پیسہ نہ آ جائے جو انسان کو سرکش بنا دے، یعنی بہت زیادہ مال عمومی طور پر سرکشی لاتا ہے، یا پھر ہلاک کر دینے والی بیماری، یا پھر ایسا بڑھاپا جس میں انسان کی عقل ماری جائے، یا پھر موت ہے جو انسان کو قبر میں دفن کر دے گی، یا پھر دجال، یا پھر قیامت۔ تو لمبی آرزویں نہیں کرنی ہے، جو ہے سو آج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا مسافر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے لیے سامان تیار کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے۔ ان کا یہ قول بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو جو نصیحت کی اس کے بعد انہوں نے اپنی اس بات کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، جو ٹائم مل گیا ہے اس کو اچھے سے گزار لو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، اپنی آخرت کو بنانے کے ساتھ۔ پھر یہ کہ دوسری رکاوٹ گناہ کی چاہت۔ جب بھی کوئی غلط کام انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا انسان پر بڑا بھاری ہے، جیسے کہ شرک کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، جھوٹ بولنا۔ جب ان سب غلط چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے تو انسان ان کو چھوڑ نہیں پاتا، الا یہ کہ انسان ہمت کے ساتھ ان کو چھوڑے اور باقاعدہ ایسی کوشش کرے کہ دوبارہ سے یہ گناہ نہ ہو، ایسی مجلسوں سے اور ایسی صحبتوں سے بچے کہ جس سے اس کے دوبارہ اس گناہ میں پڑ جانے کا ڈر ہو، اللہ کی مکمل اطاعت کرے۔ پھر اسی طرح سے اگلی رکاوٹ توبہ کو بوجھ سمجھنا اور ثابت قدم نہ رہنا۔ بہت سے لوگ توبہ کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم فلاں گناہ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اب اس سے کیسے توبہ کریں۔ جیسے کہ موسیقی حرام ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، لوگوں کو موسیقی چھوڑنا اور اس سے توبہ کرنا بوجھ لگتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، یعنی ہم اس توبہ کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، ہم اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ توبہ کو بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ سالوں سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو چھوڑنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور اس توبہ پر ثابت قدم رہنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلی رکاوٹ ہیلے بہانے بنانا، جسٹیفیکیشنز دینا۔ مثلا کوئی عورت پردہ نہ کر کے کہتی ہے کہ ایسا میرے شوہر چاہتے ہیں، اگر ایسا کرنے سے میرے شوہر خوش ہیں تو کیا میں شوہر کی نافرمانی کروں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں پردہ کروں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیسا بہانہ ہے؟ ایسی کئی مثالیں اپنے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے غلط کام سے کیوں رجوع نہیں کرتے، اپنے غلط کام کی توبہ کیوں نہیں کرتے۔ ان کے پاس بہت خوبصورت جسٹیفیکیشنز ہیں، ہیلے بہانے ہیں۔ اگلی رکاوٹ کے گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا۔ اب ایسا شخص جو گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، لیکن انسان اسی دھوکے میں آ کر خود کو نہیں سدھارتا۔ اسی طرح شرعی پابندیوں کا ڈر ہوتا ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو پھر میں شریعت کی طرف سے لگی ہوئی پابندیوں میں آ جاؤں گی، پھر ان پابندیوں کو کیسے میں فالو کر سکوں گی۔ پھر یہ کہ توبہ کے بعد آزمائشوں کا دور آ جائے گا، لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے، ہم کیسے پھر آزمائشوں کو برداشت کریں گے، تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ آپ کی قوم آپ کو اس دعوت اسلام دینے کی وجہ سے یہاں سے نکال دے گی، یعنی آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ جیسے ہی آپ اللہ کے حکم پر چلیں گے آپ پر پرابلمز آئیں گی۔ تو یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص سچی توبہ کرے تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کو چھوڑ جائیں، اس کی نوکری چلی جائے، اس پر روزی کی تنگی آ جائے، تو یہ ڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ توبہ نہیں کرتے۔ تو پھر ایسی آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی مشکل آئے گی بھی تو وہ چلی جائے گی، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ برسنے والے بادل عطا کرے گا، موجودہ قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ بس انسان کو ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب ہم سب نے کثرت سے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ،
بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. پھر یہ کہ یہ زبانی ایکسرسائز نہ ہو، باقاعدہ دل سے توبہ استغفار کرنا ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے ایسے گناہ بھی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو اتنے نادان ہیں. پھر یہ کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے استغفار کرنے کا؟ سحری کا ٹائم، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس وقت کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. تو بیسٹ ٹائم استغفار کے لیے سحری کا ٹائم ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کبھی بھی بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، تو آپ کسی بھی وقت استغفار کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے استغفارات بتائے ہیں، کوشش کریں کہ سبھی کا اہتمام کریں. لیکن سید الاستغفار تو لازمی دن میں 2 بار صبح اور شام پڑھنا ہے. اس سے بھی زیادہ بار پڑھیں تو کیا ہی بات ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن شارٹیسٹ ورژن استغفار کا کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹھیک ہے، سمپل آپ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتے ہیں. یہ استغفار ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز یا پھر 100 ٹائمز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور چیک کرنا ہے کہ اس عمل میں کتنا ٹائم لگا آپ کو. جیسے ہی آپ یہ جائزہ لیں گے کہ یہ استغفار کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا یا ایک بار سید الاستغفار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا، تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ بہت ہی مختصر وقت لگتا ہے. لیکن آپ اس کا فائدہ دیکھیے دنیا والآخرہ. سید الاستغفار جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب آپ دیکھیے کتنا ٹائم لگا، کچھ سیکنڈز ہی لگتے ہیں، لیکن آپ اس کا فائدہ دیکھیے کہ جو بھی اس کو پڑھ لے گا اسی دن اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. تو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ کثرت سے استغفار کریں اور ان تمام فائدوں کو پائیں. اب آپ دیکھیے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جو تعلیم حضرت ہود علیہ السلام نے دی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے توحید کی دعوت دی، گناہوں سے معافی مانگنے کا کہا، اور پھر استغفار کے فائدے بتائے.